بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ دوستو، پاکستان میں ریلوے کی تاریخ کم و بیش 150 سال پرانی ہے اور یہ انگریز دور کا وہ شاہکار ہے جو آزادی کے بعد ہمارے حصے میں آیا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 73 سالوں سے پاکستان ریلوے نے کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کی، جبکہ ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں ریلوے ترقی کی ایک مثال ہے۔ انڈین ریلوے اپنے 14 لاکھ ملازمین کے ساتھ ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جبکہ پاکستان ریلویز کے ملازمین کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ ہے، جو آئے روز اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ریلویز کو تباہی کے اس نہج پر پہنچانے والے ذمہ داران کون سے ہیں، اور کیا 7 ارب ڈالر کی خطیر رقم سے مکمل ہونے والا منصوبہ ML1 واقعی پاکستان ریلویز کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگر آپ یہ دلچسپ معلومات سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، پاکستان ریلوے کی مین لائن 1، جسے ML1 کہا جاتا ہے، پشاور سے کراچی تک بچھائی گئی ریلوے کی سب سے بڑی لائن ہے اور یہ لائن 1800 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے۔ اگر ML1 کی تاریخ کی بات کی جائے تو 1861 میں اس کا پہلا حصہ کراچی سے کوٹڑی تک بچھایا گیا، اس کے بعد لاہور سے ملتان اور پھر آگے لالا موسیٰ تک پھیلایا گیا، اور سن 1884 میں لالا موسیٰ سے پشاور تک یہ لائن بچھائی گئی۔ راستے میں آنے والے دریا کی وجہ سے ملتان اور کوٹڑی کے درمیان ایک خلا تھا اور اس وقت میں دریا کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا، لیکن 20ویں صدی کے شروع میں اس حصے پر بھی ریلوے لائن بچھا دی گئی۔ یہ ریلوے لائن دراصل انگریز سرکار نے اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنائی تھی۔ آزادی پاکستان کے بعد بھی پاکستان ریلویز ML1 میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کر سکی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ریلوے ٹریک پرانا ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے اس پر دوڑنے والی ٹرینوں کی رفتار بھی کم ہوتی چلی گئی۔ لیکن اب حکومت پاکستان نے ایک میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت پشاور سے کراچی تک ML1 کی لائنوں کو ڈبل کیا جائے گا۔ فی الحال ML1 پر مسافر بردار ٹرین 120 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتی ہے، جس کی سب سے اہم وجہ ٹریک کا پرانا ہونا ہے، اور نئے ٹریک پر ٹرینوں کی رفتار 120 کلومیٹر سے بڑھا کر 160 کلومیٹر فی گھنٹہ تک لائی جائے گی، جس کی وجہ سے لاہور اور کراچی کے درمیان 1200 کلومیٹر کا فاصلہ 10 گھنٹے میں طے ہوگا۔ آج کل اس ٹریک سے گزرنے والی مال بردار گاڑیوں کا حصہ صرف 4% ہے، جو اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد 20% تک ہو جائے گا۔ آج کل اس ٹریک میں ایک سمت میں 34 گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن یہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد گزرنے والی ٹرینوں کی تعداد 171 تک ہو جائے گی، جن میں 80 ٹرینیں مسافر بردار اور 91 ٹرینیں مال بردار ہوں گی۔ آج کل اس ٹریک پر سالانہ 5 کروڑ مسافر سفر کرتے ہیں، اور اس منصوبے کی تکمیل کے بعد مسافروں کی تعداد 10 کروڑ تک بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے ریلوے کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوستو، ایک وقت تھا جب پاکستان میں تجارتی سامان کی آمد و رفت ریلوے کے ذریعے ہوتی تھی، لیکن ضیاء الحق دور میں سیاست اس محکمے میں داخل ہوئی اور ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سید قادر کو پاکستان ریلوے کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا، جنہوں نے NLC نیشنل لاجسٹک سیل ایک نیم خود مختار ادارہ بنایا، اور پاکستان ریلوے کی مال برداری NLC پر منتقل ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے ہر گزرتے دن پاکستان ریلوے کے ریونیو میں کمی ہوتی چلی گئی، اور اب عالم یہ ہے کہ پاکستان ریلویز ہر سال اربوں روپے کا خسارہ برداشت کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بھارت میں ریلوے ایک منافع بخش ادارہ ہے، اور انڈین ریلوے کے ملازمین کی تعداد 14 لاکھ سے زیادہ ہے، اور یہ ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور انڈیا میں اس وقت ٹرین 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہے۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق انڈین ریلویز پر ایک سال میں 8 ارب لوگوں نے سفر کیا، جس کی مد میں انڈین ریلویز کو کھربوں روپے کی آمدن ہوئی۔ دوستو، ایک مال بردار ٹرین 40 ٹرکوں کے برابر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتی ہے، اور اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد پاکستان کا مجموعی طور پر ایندھن پر اٹھنے والا سالانہ خرچ کئی گنا کم ہو جائے گا، اور ایک اندازے کے مطابق ڈیزل کی مد میں پاکستان کو سالانہ 500 ملین ڈالر کی بچت ہوگی، اور زیادہ ٹرینوں کی آمد و رفت کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن بھی تجارت کا مرکز بن جائیں گے،
دوستو اس منصوبے کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ریلوے ٹریک پاکستان سے برستہ خنجراب پاس چین میں داخل ہو جائے گی، جس کا مقصد پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی معاملات کو مضبوط کرنا ہے۔ دوستو ML1 منصوبہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ پہلا مرحلہ آئندہ برس جنوری میں شروع ہوگا اور 5 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ اس مرحلے میں نواب شاہ سے روہڑی، ملتان سے لاہور اور لاہور سے لالا موسیٰ تک ٹریک کے علاوہ والٹن اکیڈمی بھی اپ گریڈ ہوگی۔ ML1 کا دوسرا منصوبہ سن 2022 میں شروع ہوگا اور 7 سالوں میں مکمل کیا جائے گا۔ اس مرحلے کے تحت کراچی سے حیدرآباد اور پھر آگے ملتان تک لائن کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور یہ ML1 کا سب سے طویل حصہ ہوگا، جبکہ تیسرے اور آخری مرحلے کا کام جولائی 2023 میں شروع ہوگا اور اس مرحلے میں لالا موسیٰ سے راولپنڈی اور پھر پشاور تک ریلوے ٹریک کو ڈبل کیا جائے گا اور یہ مرحلہ 4 سال میں مکمل ہوگا۔ دوستو اگر یہ منصوبہ حکومتی رشوتوں اور سیاسی اکرا پروری سے پاک رہا تو اپنی تکمیل کے چند سال بعد ہی یہ ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنا دے گا۔ بصورت دیگر ویسا ہی ہوگا جیسے پچھلا 73 سالوں میں ہمارے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔